بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اندلسی کا کام اتنا تھا کہ وہ ان لوگوں کے پاس جائے جو ہمارے ہدف تھے، اور ان کے نام مہندر ناتھ کا پرچہ دکھائے، جس کا مضمون ہم سب نے اس مہم کے آغاز سے قبل ہی تیار کر لیا تھا۔ یہ 2 خط تیار کیے گئے تھے۔ ایک خط بدری ناتھ اور بھگوان داس کے نام مشترک تھا، دوسرا بھگوان داس اور رام پرشاد کے نام۔ دونوں کا مضمون ایک ہی تھا: چاچا، میں یہ خط بہت جلدی میں لکھ رہا ہوں۔ لالی کو انہی لوگوں نے اغوا کر لیا ہے جنہوں نے شکنتلا اور کامنی کو اغوا کیا تھا۔ انہوں نے لالی کی رہائی کے لیے 10,000 روپے کا مطالبہ کیا ہے۔ 6,000 میرے پاس تھے جو میں دے چکا ہوں۔ اگر آپ 2,000 روپے دے دیں تو لالی رہا ہو جائے گی۔ انہوں نے 1 گھنٹے کا وقت دیا ہے۔ انہیں رقم نہ ملی تو وہ لالی کو قتل کر دیں گے۔ آپ یہ رقم لے کر میرے گھر آ جائیں، سہنا جی یہی موجود ہیں۔ امید ہے آپ مایوس نہیں کریں گے۔ پتا جی کے واپس آتے ہی میں یہ رقم آپ کو دلوا دوں گا۔ پہلے پھیرے میں بدری ناتھ اور بھگوان داس آئے۔ مہندر ناتھ کوچوان کی سیٹ پر ہی بیٹھا رہا، جبکہ اندلسی انہیں لے کر اندر آیا اور ہم نے انہیں دھر لیا۔ بندوقیں اور ریوالور دیکھتے ہی ان کی سٹی گم ہو گئی۔ ایک ایک کر کے ان کے ہاتھ پیر باندھے گئے اور ان کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا۔ ان کی یہ درگت لالی کے کمرے میں بنائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ان کی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ دی گئی تھی۔ اگلے پھیرے میں صرف رام پرشاد آیا تھا، کیونکہ اسی کو اندلسی نے بتایا تھا کہ جگ موہن دن ہی میں مراد آباد جا چکا تھا، لیکن وہ جگ موہن کے حصے کی رقم بھی دینے پر آمادہ ہو گیا تھا اور اپنے ساتھ 4,000 روپے کی رقم لے کر آیا تھا۔ رام پرشاد کا حشر بھی وہی ہوا جو اس کے پہلے دونوں ساتھیوں کا ہوا تھا۔ ان سے ہمیں 8,000 روپے کی رقم مل گئی تھی۔ مہندر ناتھ اپنے خلوص کا ثبوت دینے کا وعدہ پورا کر چکا تھا۔ اس کارروائی سے فارغ ہو کر ہم چاروں، یعنی میں، اندلسی، مہندر ناتھ اور لالی، بیٹھک میں آ گئے۔ مہندر وہ تمام رقم ہمیں دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ آخر اندلسی نے تجویز پیش کی کہ اس مہم میں ہم چاروں شریک تھے، لہٰذا ہر ایک کو 2,000 روپے ملنے چاہیے۔ اس پر لالی نے کہا، اس طرح رقم کی تقسیم کا مطلب تو یہ ہوا کہ گویا ہم نے ڈاکہ مارا ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ مہندر نے زچ ہو کر کہا۔ ایسا کرو، لالی نے کہا، کامریڈ سادی، 4,000 روپے تم اپنے پاس رکھو اور 4,000 مہندر اپنے پاس رکھے گا۔ ہم یہ رقم یہاں کسی اناتھ آشرم کو دے دیں گے اور تم کامریڈ کسی یتیم خانے کو دے دینا۔ یہ ٹھیک ہے۔ مجھے لالی کی یہ تجویز بہت پسند آئی تھی۔ اب ہمیں رخصت ہونا تھا، لیکن روانگی سے قبل مہندر نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر آئندہ ہم کسی ایسی ہی مہم پر نکلیں تو اسے بھی ضرور اپنے ساتھ لیں گے۔ اس کے لیے طے یہ ہوا تھا کہ جب بھی ایسا موقع آیا میں اسے شنکر کے نام سے یہ اطلاع دوں گا کہ ہم شکار پر جا رہے ہیں، اور جس تاریخ کو اسے پہنچنے کے لیے کہا جائے اس دن وہ مراد آباد پہنچ کر مسافر خانے میں قیام کرے گا۔ چلتے وقت مہندر ناتھ نے ہمیں نہایت گرم جوشی سے سینے لگایا۔ ہم چاروں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لالی نے اندلسی کی طرف ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کیا تھا۔ اس کے بعد اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں جانتا تھا کہ لالی نے اندلسی سے ہاتھ ملا کر دراصل مجھ سے ہاتھ ملانے کا موقع نکالا تھا۔ اس کا نرم و گداز ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ اس کی گرفت بہت معنی خیز تھی۔ اس میں محبت اور چاہت کی گرمی تھی۔ یہاں میں یہ پھر بتانا بھول گیا کہ اس دوران میں جبکہ مہندر اور اندلسی بدری ناتھ، بھگوان داس اور رام پرشاد کو لینے گئے تھے، تو ہم دونوں کو اپنی محبت مزید مستحکم کرنے کے چند لمحے اور میسر آ گئے تھے۔ اس دوران میں ہماری حالت پاگلوں کی سی تھی۔ جدائی کے لمحات جوں جوں قریب آ رہے تھے، ہماری بے قراریاں بڑھتی جا رہی تھیں، اور ان بے قراریوں کو ہم اپنے گرم، خشک اور پیارے ہونٹوں سے سکون دینا چاہا تھا، مگر ہر مرتبہ ہمارے اضطراب، بے قراری اور بے کلی میں اضافہ ہی ہو جاتا تھا۔ جب مہندر اور اندلسی رام پرشاد کو لینے گئے تھے تو ایک مرحلہ ایسا آیا تھا
کہ ہم بڑی دیر تک ایک دوسرے کو دیوانوں کی طرح چومتے رہے تھے۔ بس یہی خواہش تھی کہ کسی طرح ہونٹوں کے لمس کے توسط سے ہم ایک دوسرے کے وجود میں تحلیل ہو جائیں۔ میرے دیوتا، میرے دیوتا! آخر لالی رو پڑی تھی۔ میں کیا کروں؟ میں کیا کروں گی؟ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا اور انہیں بے تحاشا چوم رہی تھی۔ اس کا سینہ تنفس کی تیز رفتاری سے دھونکنی بنا ہوا تھا۔ میری دیوی، میری دیوی! میں نے اس کے جسم پر بوسے دیتے ہوئے کہا۔ ہم کر بھی کیا سکتے تھے؟ جدائی ہماری قسمت بن چکی تھی۔ مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے؟ لالی نے کہا۔ تم میری زندگی کا سب سے حسین حادثہ ہو، سب سے خوبصورت دریافت ہو۔ تمہاری یاد سے میری راتیں مہکتی رہیں گی۔ میں نے کہا تھا، میں کتنی خوش قسمت ہوں، میں کتنی بد نصیب ہوں۔ اس نے کہا تھا۔ میں خاموش رہا۔ میں کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ پھر ہم وہاں سے رخصت ہو گئے، لیکن رخصت ہونے سے قبل ہم نے مہندر اور لالی کو بھی درختوں سے باندھ دیا اور ان کے منہ میں کپڑے ٹھونس دیے۔ مراد آباد پہنچ کر میری اور اندلسی کی راہیں الگ الگ ہو گئیں۔ میں نے ایک دن مراد آباد میں قیام کیا، تیسرے دن میں لکھنؤ پہنچ گیا، اپنے شہر۔ امی مجھے دیکھ کر لپٹ ہی تو گئی تھیں۔ زیب نے مجھے تانگے سے اترتے دیکھ کر شور مچا دیا تھا، بھیا آ گئے، بھیا آ گئے۔ امی اس کی آواز سن کر ہانپتی کانپتی ڈیوڑی میں آ گئی تھیں۔ جب میں تانگے والے کو کرایہ دے کر اندر پہنچا تو وہ مجھ سے لپٹ گئیں۔ ارے تو ٹھیک تو ہے؟ کہاں تھا تو؟ ان کی آواز میں رکت تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اس طرح لرز رہی تھیں جیسے تیز ہوا میں نازک سا پودا۔ خیریت تو ہے امی؟ میں نے پوچھا۔ کیا بات ہے؟ میں انہیں سہارا دے کر اندر لے آیا۔ یہاں دل پر قیامتیں ٹوٹ گئیں۔ امی بولی۔ ہوا کیا امی؟ میں نے انہیں پلنگ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ میں مراد آباد ہی تو گیا تھا، آپ کو بتا کر ہی تو گیا تھا۔ ارے یہ تو مجھے بھی معلوم ہے۔ انہوں نے میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا۔ ننھی زیب میری گود میں آ بیٹھی تھی۔ معلوم ہے بھیا؟ زیب نے کہا۔ ابا اتنے پریشان ہیں، اتنے پریشان ہیں، اس نے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ بات کیا ہے امی؟ میں نے پھر کہا۔ آخر کچھ پتہ تو چلے، اس پریشانی کا سبب کیا ہے؟ تیرے ابا کل ہی شملے سے آئے تھے، امی نے کہا۔ انہیں کسی نے خبر دی تھی کہ تو امروہے میں ہے اور پولیس تیری تلاش میں ہے۔ پولیس میری تلاش میں ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں؟ کس لیے؟ ارے میں کیا جانوں، امی نے جلے بھنے لہجے میں کہا۔ تیرے ابا نے کبھی کوئی بات پوری طرح بتائی بھی ہے؟ کہہ رہے تھے تم نے آفاق کو تباہ کر دیا ہے، تم ہی اسے ہتھ کڑیاں پہناؤ گی۔ مگر امی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ میں نے امی کو یقین دلایا۔ میں امروہے گیا ضرور تھا، وہاں سوت ندی کا پل ٹوٹ گیا ہے نا؟ میں نے کہا۔ سوچا میں بھی دیکھ آؤں، مراد آباد سے ہے ہی کتنی دور۔ امی پوری گاڑی ندی میں جا گری تھی، صرف 2 ڈبے بچے تھے۔ ہوگا ہوگا، تو آ گیا، میرے لیے یہی کافی ہے، امی نے کہا۔ چل کپڑے بدل، منہ ہاتھ دھو۔ ابا جان ہیں کہاں؟ تیرے لیے ہی پریشان ہیں، امی نے کہا، اسی چکر میں کہیں گئے ہیں۔ نہا دھو کر کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ ابا جان ابھی تک نہیں آئے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کی تو لالی کا چہرہ میرے تصور میں آنے لگا۔ لالی جو میری طوفانی زندگی کے آغاز میں مجھے ایک خوش رنگ بلبلے کی مانند ملی تھی اور چند گھنٹوں کی رفاقت میں میرے لیے زندگی کا سب سے حسین خواب بن گئی تھی۔ ایسا خواب جس کا شرمندہ تعبیر ہونا میری سب سے بڑی خواہش تھی، لیکن میں اس سے قبل اپنی زندگی کے لیے جو راہ اختیار کر چکا تھا وہ ایک عظیم تر مقصد کی طرف جانے والی راہ تھی۔ اس راہ میں آسائشیں نہیں تھیں، مشکلات تھیں، مگر خوابوں کا کوئی گزر نہ تھا۔ صرف سنگین اور بے ہنگم حقیقتوں کے پتھر تھے جن سے اپنا سر پھوڑنا تھا۔ اس راہ میں سکون نہیں تھا، صرف تلاطم اور طوفان تھے۔ میں اس راہ کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن ساتھ ہی لالی کے خیالوں کو ذہن سے کھرچ ڈالنا بھی میرے لیے ناممکن تھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ محبت کتنی بڑی قوت ہوتی ہے، محبت میں کتنی زبردست کشش ہوتی ہے، جو نہ مذاہب کے اختلافات کو خاطر میں لاتی ہے، نہ اجنبیت کی پرواہ کرتی ہے۔ محبت جذبات کا ایسا سیل ہوتی ہے جس میں تمام مصلحتیں بہہ جاتی ہیں۔ محبت ہی جان کا ایسا آتش فشاں ہوتا ہے جس میں زندگی کے تمام مقررہ اور متعینہ معیار اور اقدار پگھل جاتے ہیں۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ کئی دن کی بے آرامی کے بعد مجھے گھر کا سکون اور چین میسر آیا تھا۔
مجھے خوب گہری نیند آئی اور اس نیند کو لالی نے خوابوں میں آ کر اور حسین بنا دیا۔ زیب نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا تھا۔ بھیا اٹھیے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ ابا جان آ گئے؟ میں نے اس سے پوچھا تھا۔ آ گئے، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے ہی تو کہا تھا جگانے کے لیے۔ میں منہ ہاتھ دھو کر ابا جان کے کمرے میں گیا۔ میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی اور آنکھوں سے چشمہ اتارا۔ آؤ آفاق، ادھر آ کر بیٹھو۔ یہ کسی طوفان کی آمد کا پیش خیمہ تھا۔ جب کبھی وہ غصے میں ہوتے تھے، اپنا غصہ پہلے مطالعے پر اتارتے تھے۔ وہ کوئی نہ کوئی کتاب لے کر بیٹھ جاتے تھے، ورنہ عام طور پر ان کے مطالعے کا وقت عشاء کی نماز کے بعد تھا۔ اس کے علاوہ دن کے کسی بھی حصے میں اگر ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہوتی تو گھر والوں کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ ہوتا تھا کہ اس وقت وہ سخت طیش کے عالم میں ہیں اور اپنا غصہ پی جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر وہ شخص ان کے سامنے آ جاتا جس پر انہیں غصہ ہوتا تو اس کی بس شامت ہی آ جاتی۔ میں اس شامت کے استقبال کے لیے جلتو جلالتو کا وظیفہ پڑھتے ہوئے ان کے قریب ہی ایک مونڈھے پر بیٹھ گیا۔ ابا جان نے 2-3 مرتبہ حقے کے لمبے لمبے کش لگائے اور پھر مجھ سے کہا، تو آ گئے آفاق صاحب آپ؟ کہاں کہاں کی سیر کی؟ مراد آباد گیا تھا اور امروہے۔ میں نے کہا، امروہے؟ وہ پھٹ پڑے۔ امروہے؟ ان کی خان بہادری جاگ گئی تھی۔ کیا لینے گئے تھے امروہے؟ جی وہ سوت کا پل۔ کیا ہو گیا سوت کے پل کو؟ ٹوٹ گیا تھا، اسے دیکھنے گیا تھا۔ میں نے کہا، اسے دیکھنے گیا تھا یا ڈاکے مارنے اور گوپی ناتھ کی لڑکیوں کو اغوا کرنے؟ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں حیرانی کے سبب کچھ نہ کہہ سکا۔ تو آپ نے انجمن محبان وطن بنا ڈالی ہے۔ خان بہادری جلال پورے جوش پر آ چکا تھا۔ ابا جان، میں نے کہا، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ جھوٹ مت بولو۔ خان بہادر شیرازی شیر کی طرح دھاڑے۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ آپ کو جو کچھ معلوم ہوا ہے غلط معلوم ہوا ہے۔ میں نے کہا، مجھے بتائیے آپ کو یہ سب کچھ کس نے بتایا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ خان بہادری مجھے یوں ہی دے دی گئی ہے؟ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ حکومت انگلشیا صرف وفاداروں کو ایسے خطابات سے نوازتی ہے۔ میں نے کہا، اپنا لہجہ درست کرو آفاق۔ خان بہادر شیرازی نے بڑے تنتنے سے کہا، تم اپنے باپ سے گفتگو کر رہے ہو۔ حب وطن کے نام پر تمہیں ڈکیتیاں کرتے اور لڑکیوں کو اغوا کرتے شرم نہیں آئی؟ آپ مجھ پر الزام لگائے جا رہے ہیں ابا جان۔ میں نے کہا، مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ سب کچھ کس نے بتایا ہے؟ بتا دوں گا۔ خان بہادر صاحب کچھ نرم پڑتے ہوئے بولے، پہلے یہ بتاؤ کہ جو کچھ میں نے کہا ہے سچ کہا ہے؟ آپ نے کچھ سچ کہا ہے، کچھ غلط کہا ہے؟ میں نے کہا، سچ حکومت برطانیہ اور ہندوؤں کے نقطۂ نظر سے کہا ہے، اور غلط اس بنا پر کہ آپ نصف حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ موٹے موٹے الفاظ اور اصلاحات سے تمہارے جرائم کی سنگینی کم نہیں ہو سکتی۔ خان بہادر شیرازی نے خالص افسرانہ شان سے کہا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا ابا جان۔ میں نے کہا، مجھ پر اغوا اور ڈکیتی کے الزامات نہ لگائیے۔ اگر آپ ہندوستانی ہیں اور مسلمان ہیں اور تمام حالات سے واقف ہیں تو مجھ پر یہ گھناؤنے الزام نہ لگائیے۔ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے تو اسی کی نوعیت وہی ہے جو ماضی میں سلطان ٹیپو اور سراج الدولہ سے سرزد ہوئے ہیں، حال ہی میں جو غازی مصطفیٰ کمال پاشا ترکی میں کر رہے ہیں۔ اگر آپ مولانا محمد علی جوہر اور گاندھی پر اغوا اور ڈکیتی کے الزام لگا سکتے ہیں تو پھر مجھ پر بھی لگائیے۔ میں جوش میں کہتا ہی چلا گیا، اپنے جرائم کا اتنی بڑی اور عظیم ہستیوں کے کارنامے سے موازنہ مت کرو آفاق۔ تم تاریخ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جی ہاں، میں تاریخ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میں نے دکھ سے کہا، میں جانتا ہوں کہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان عظیم آدمیوں کو عظیم بنانے میں مجھ جیسے ہی حقیر اور گمنام آدمیوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ غازی مصطفیٰ کمال پاشا آج ایک مینارہ نور بن گیا ہے۔ وہ مینارہ نور کا روشن چراغ ہے، مگر مجھ جیسے لوگ اس مینارہ نور میں پتھروں کی مانند چنے گئے ہیں۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ خان بہادر صاحب نے کہا، کیا تم نے گوپی ناتھ کی بیٹیوں کو اغوا نہیں کیا؟ اس کے ہاں ڈاکہ نہیں مارا؟ جوان لڑکیوں کو اغوا کرنے کا مقصد ان کی عزت لوٹنا ہوتا ہے۔ ڈکیتی کا مقصد حرام کی دولت ذاتی تصرف میں لانا ہوتا ہے ابا جان۔ میں نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے۔ اخلاقی تعویلات سے کام نہیں بنتا آفاق۔ ابا جان نے کہا،
قانون اخلاقیات سے بحث نہیں کرتا۔ قانون کی نظر میں لڑکیوں کو ان کی مرضی کے بغیر اٹھا کر لے جانا، کسی دوسرے کی تجوری طاقت کے بل پر خالی کر کے لے جانا اغوا اور ڈکیتی ہی ہیں۔ ابا جان کے لہجے کی درستی قدرے ختم ہو گئی تھی۔ میں اس قانون کو ہی نہیں مانتا جو مولانا محمد علی جوہر کی جدوجہد کو جرم اور موجودہ حکومت کی سخت گیریوں کو جائز قرار دیتا ہے۔ تم مباحثہ اچھا کر لیتے ہو آفاق، ابا جان نے کہا، مگر مجھے تمہاری ان حرکتوں سے بہت دکھ پہنچا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ شاید میرا لہجہ کچھ کڑوا تھا کہ ابا جان کی خان بہادری پھر جاگ گئی۔ تم نے لڑکیوں کو اغوا کیا، اسے تم غلط حرکت نہیں کہتے؟ تم نے گوپی ناتھ کی تجوری لوٹی، اسے برا نہیں کہتے؟ اس مرتبہ مجھے بھی کچھ غصہ آ گیا۔ میں بہرحال ان کا ہی بیٹا تھا، میری رگوں میں انہی کا خون گردش کر رہا تھا۔ گوپی ناتھ کے جرائم ایسے تھے کہ اسے اس سے زیادہ سزا ملنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا، اس نے ہسما پور کے کسان علم دین کی بہن کو اغوا کیا تھا، ایک مسلمان لڑکی کو اغوا کیا تھا، پھر اس پر دست درازی کی کوشش بھی کی۔ اس عفت تاب لڑکی نے کنویں میں کود کر جان تو دے دی تھی، گوپی ناتھ نے ایک غنڈے سے اس کی لاش ٹھکانے لگوا دی۔ ابا جان، علم دین سے پوچھئے کہ اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ گوپی ناتھ کی لڑکیوں کو اگر اغوا کیا گیا تھا تو محض اس لیے کہ گوپی ناتھ کو پتہ چل سکے کہ علم دین پر اپنی بہن کے اغوا سے کیا بیتی ہوگی۔ گوپی ناتھ کو تو اس کی بیٹیاں اسی طرح مل گئیں، ان کی طرف سے کسی نے بری آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر گوپی ناتھ نے امروہے کے سرکردہ ہندوؤں سے مل کر مسلمانوں کو قتل کرنے اور انہیں شدھی کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس کے لیے اس نے امروہے کے ہندوؤں سے رقم بٹوری تھی، اس لیے اس کی تجوری خالی کر دی گئی۔ اب وہ دولت اس سے بہتر کام پر صرف ہوگی۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا۔ یقین جانیے ابا جان، میں نے اس میں سے ایک پائی بھی نہیں لی۔ اور یہ محبان وطن کیا چیز ہے؟ ابا جان نے نرم پڑتے ہوئے کہا، محبان وطن کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک فرضی نام ہے، اور اسے صرف اس لیے استعمال کیا گیا تھا کہ امروہے کے سرکردہ ہوش مند افراد کو یہ سمجھایا جا سکے کہ بعض تنگ دل اور جنونی افراد امروہے کی پرسکون زندگی کو کس طرح متلاطم کر دینا چاہتے ہیں۔ مگر تمہیں اتنے ساتھی کیسے مل گئے؟ تمہاری کارروائیوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ تم نے جو کچھ کیا تھا طے شدہ منصوبے کے تحت کیا تھا۔ ابا جان نے پوچھا۔ ہم 4 ساتھی سیر کے لیے امروہے گئے تھے، راستے میں علم دین سے ملاقات ہو گئی، پھر جو کچھ ہوا اس میں تائید ایزدی شامل حال رہی۔ تم اب بھی مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، ابا جان نے کہا۔ بہرحال مجھے تمہاری یہ روش پسند نہیں ہے۔ تمہیں پتہ نہیں، جب سے مجھے یہ علم ہوا ہے کہ تم امروہے میں ہو اور پولیس تمہاری تلاش میں ہے، میری کیا حالت تھی، تمہاری ماں کی کیا حالت تھی۔ مگر آپ کو یہ کیسے علم ہوا کہ پولیس میری تلاش میں ہے؟ میں نے پوچھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ جس شخص نے مجھے یہ اطلاع دی کہ تم نے امروہے میں ہادی کے گھر کا ایک اجلاس میں الہ آباد کانفرنس کے مندوب کی حیثیت سے شرکت کی تھی، اسی نے مجھے امروہے میں پیش آنے والے واقعات کی تفصیل بھی بتائی تھی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ پولیس ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہے جس کی سیدھے ہاتھ کی کلائی کے پہنچے پر سرخ پدم ہے۔ سرخ پدم کے حوالے کے بعد مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ پولیس کو تمہاری ہی تلاش ہے، کامریڈ سعدی کی حیثیت سے۔ ابا جان خاموش ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے، بہرحال جو کچھ ہوا سو ہوا، میں اب تمہاری یہ خرافات مزید برداشت نہیں کروں گا، سمجھے؟ مگر ابا جان، میں نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، آپ یہی مشورہ کیا مولانا جوہر اور گاندھی جی کو نہیں دے سکتے؟ زبان مت چلاؤ، ابا جان نے کہا، آئندہ تم ان خرافات میں حصہ نہیں لوگے، چلے ہیں بڑے محب وطن بننے، جاؤ۔ انہوں نے چشمہ پھر آنکھوں پر لگا لیا اور کتاب کو اٹھا کر الماری میں رکھ دیا۔ ان کا غصہ ختم ہو چکا تھا۔ میں کمرے سے نکل آیا۔ اگلی صبح میرے لیے نئی پریشانیاں لے کر آئی۔ رات کو شاید ابا جان اور امی جان کی اس مسئلے پر گفتگو ہوئی تھی اور ابا جان نے امی کو خاصا ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ناشتے پر امی نے دھماکہ کیا، آفاق، اب میں تیری شادی ہی کر کے چھوڑوں گی۔ جی؟ میں نے حیرانی سے کہا، شادی؟ میری؟ ہاں ہاں، تیری شادی۔ امی نے کہا، اب مجھ سے تیرے باپ کی باتیں نہیں سنی جاتی، مگر میں شادی نہیں کروں گا۔ کیا کہا؟ امی نے کہا، شادی نہیں کرے گا؟ آوارہ گردی کرتا پھرے گا؟ میں آوارہ گردی نہیں کرتا، میں نے کہا،
میں شادی نہیں کروں گا۔ کرے گا کیسے نہیں؟ امی نے قطعی لہجے میں کہا۔ ماں باپ کی پریشانی تو تجھے کچھ لگتی ہی نہیں، اپنے بیوی بچے ہوں گے تو ان کا ہی خیال آئے گا، یوں جان کو ہتھیلی پر تو نہیں لیے پھرے گا۔ میری جان تو سولی پر نہیں لٹکی رہے گی، ٹھکانے سے تو لگ جائے گا۔ میں آپ سے کہہ دیتا ہوں امی جان، میں نے کہا، شادی نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا۔ آپ نے زیادہ مجبور کیا تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ کیا کہا تو نے؟ امی نے کہا، گھر چھوڑ کے چلا جائے گا؟ ہاں امی، میں نے کہا۔ دیکھوں گی کیسے چھوڑ کر جائے گا، امی نے کہا۔ بات اس وقت تو ختم ہو گئی، لیکن میں اپنی امی کے مزاج سے خوب واقف تھا۔ وہ جو کچھ سوچ لیتی تھیں کر گزرتی تھیں۔ بعض معاملات میں تو ابا جان بھی ان کی ضد کے سامنے مجبور ہو جاتے تھے، حالانکہ امی جان ان سے بہت ڈرتی تھیں، اور یہ معاملہ بھی ایسا ہی تھا جس میں ابا جان کوئی مداخلت نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس کے لیے تو خود انہوں نے ہی راہ ہموار کی تھی۔ ابا جان نے رات انہیں یقیناً میری سرگرمیوں کو بڑھا چڑھا کر دہلا دیا ہوگا، اور انہوں نے میری سلامتی کا یہی طریقہ سوچا تھا۔ اس نئی پریشانی اور الجھن سے نمٹنا میرے لیے خاصا مشکل تھا۔ کامریڈ سعدی کو اس مرحلے پر یقیناً پسینے آ گئے تھے۔ اب صبح شام امی کی زبان پر بس ایک ہی تذکرہ تھا۔ وہ روزانہ کسی عزیز رشتہ دار کی لڑکی کا تذکرہ لے بیٹھتیں۔ فلاں کیسی ہے؟ فلاں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، فلاں میں یہ خوبی ہے، فلاں میں وہ خوبی ہے، اور میں ہر لڑکی میں کوئی نہ کوئی کیڑے نکال دیتا۔ وہ ہستی ایسے ہے، وہ روتی ایسے ہے، ناک اس طرح سکوڑتی ہے، آنکھیں اس طرح چمچماتی ہے، چلتی یوں ہے، اس کی آواز پھٹا بانس ہے، کھانا پکانا نہیں جانتی، وغیرہ وغیرہ۔ اب تیرے لیے آسمان سے حور تو ٹپکے گی نہیں۔ تنگ آ کر امی نے ایک دن مجھ سے کہا تھا، حور کی تلاش میں تو آپ ہی ہیں امی جان۔ میں نے کہا تھا، مجھے تو صرف ایک سگھڑ لڑکی کی ضرورت ہے۔ تو کیا تو سمجھتا ہے میں تیرے لیے پھوہڑ لڑکی لاؤں گی؟ انہوں نے جل کر کہا تھا۔ ایک بات بتاؤں امی جان؟ میں نے ان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ بتا، امی نے کہا تھا۔ ابا جان کو نہ بتائیے گا ابھی، میں نے کہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں اس قصے کو ختم کر ہی دوں گا۔ نہیں بتاؤں گی، امی جان نے کہا۔ میں نے آپ کے لیے بہو تلاش کر لی ہے، آپ دیکھیں گی تو پھڑک اٹھیں گی۔ میں نے کہا، کون ہے، کہاں ہے، خاندان کیسا ہے؟ انہوں نے اشتیاق میں پے در پے سوالات کر ڈالے۔ جب وقت آئے گا تو بتا دوں گا، میں نے کہا۔ بس آپ ذرا انتظار کر لیں۔ ٹھیک ہے، امی نے کہا تھا۔ مجھے بتا لڑکی ہے کہاں؟ میں اس کے گھر والوں سے ملتی ہوں، لڑکی کو بھی دیکھ لوں گی، بات بھی پکی کر لوں گی۔ بات پکی سمجھو، میں نے امی سے کہا تھا۔ آپ سے ملوا بھی دوں گا، آج کل وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے۔ میں نے بات کو ٹالنے کو کہا۔ دیکھ آفاق، مجھے ٹال مت۔ امی شاید میرا مقصد سمجھ گئی تھیں۔ بس 1 مہینہ اور دے رہی ہوں تجھے۔ امروہے سے آئے ہوئے مجھے 7واں دن تھا۔ لکھنؤ پہنچنے کے دوسرے ہی دن میں نے مہندر ناتھ کے پتے پر اپنی تصویر بھیج دی تھی اور تاکیداً اسے لکھ دیا تھا کہ اس تصویر کو احتیاط سے رکھے، شکنتلا کامنی یا لالا گوپی ناتھ کی نظر اس پر نہ پڑے۔ تصویر کے ساتھ میں نے مہندر اور لالی کے نام خط بھی لکھے تھے، اور اب میں اپنے اس خط کے جواب کا منتظر تھا۔ پھر 3 دن قبل میں نے 4000 روپے ایک اناتھ آشرم میں چندہ دے کر اس کی رسید بھی بھیج دی تھی۔ حالانکہ طے یہ ہوا تھا کہ میں 4000 کی رقم کسی یتیم خانے کو دوں گا، مگر میں نے سوچا تھا کہ اس رقم پر اناتھ آشرم کا حق ہے، کیونکہ یہ رقم ہندوؤں سے حاصل کی گئی تھی۔ اس دن میرا انتظار ختم ہو گیا۔ میں نے ڈاکیے سے اپنے نام رجسٹری وصول کی۔ خط پر مہندر کا نام دیکھ کر ہی میرے دل میں مسرتوں کا تلاطم آ گیا۔ مہندر اور لالی دونوں ہی نے مجھے خط لکھے تھے۔ مختصر سے خط تھے، لیکن لالی نے اپنے مختصر سے خط کے بین السطور میں بہت کچھ کہا تھا۔ آپ کے ساتھ جو یادگار لمحات گزرے ہیں وہ میرے جیون کا سب سے انمول سرمایہ ہیں، اور ان الفاظ میں نے لالی کو اپنے چہرے پر جھکے دیکھا تھا۔ آپ کی باتیں رہ رہ کر یاد آتی ہیں۔ لالی نے لکھا تھا، چند گھنٹوں کا وہ ساتھ کون کافر اسے بھلا سکتا ہے۔ اس مختصر سی ملاقات میں ہم نے ایک بہترین دوست پایا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی زیادہ مضبوط ہوتی جائے گی۔ ان الفاظ میں لالی نے شاید اس پیمان کی طرف اشارہ کیا تھا جو ہم نے رام پرشاد کے آنے سے قبل کیے تھے۔ کیسی عجیب رات تھی وہ، مانو طوفان آ گیا ہو اور میں اس طوفان میں گر گئی ہوں۔
اب پھر دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی ہی مہم پھر سامنے ہو اور ہم سب اس مہم میں شریک ہوں۔ میں نے اپنے چہرے پر لالی کے گرم گرم سانسوں کی حدت، اس کے نفس کی خوشبو اور اپنے ہونٹوں پر پھول سے ناچتے محسوس کیے۔ میں نے کئی مرتبہ اس خط کو پڑھا، کئی مرتبہ اسے چوما۔ اس کے بعد مہندر کا خط پڑھا۔ اس میں کوئی خاص بات نہ تھی۔ اس خط کے ساتھ ایک رسید بھی تھی۔ مہندر نے 4000 روپے کی رقم ایک یتیم خانے کو چندے کے طور پر دی تھی۔ اس رسید پر وہی تاریخ تھی جس تاریخ کو میں نے لکھنؤ کے ایک اناتھ آشرم میں رقم چندہ دی تھی۔ کیا عجیب اتفاق تھا! ہم لوگوں کے سوچنے کے انداز میں کتنی یکسانیت تھی۔ دن گزرتے رہے۔ یہ جولائی کا آخری ہفتہ تھا۔ ایک دن مجھے بندو حلوائی سے پیغام ملا، سالار صاحب یہ خط آپ کے نام دے گئے ہیں۔ اس نے ایک بند لفافہ میری طرف بڑھایا۔ سالار اعظم کی طرف سے پیغامات مجھے بندو حلوائی کے توسط سے ہی ملا کرتے تھے۔ یہ پیغامات بہت ہی مختصر ہوتے تھے۔ میں وہ لفافہ لے کر آگے بڑھ گیا۔ لفافہ چاک کر کے پرچہ نکالا۔ پیغام تھا، امین پارک میں ملو 10۔ رات کو 10 بجے امین پارک میں ملنے کا مطلب یہی تھا کہ امین پارک کے ایک مخصوص گوشے میں سالار اعظم میرے منتظر ہوں گے۔ وقت کے اختلاف کے ساتھ مجھے سالار اعظم سے امین پارک کے مختلف گوشوں میں ملنا ہوتا تھا، اور ملاقات کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اب پھر کوئی مہم درپیش تھی۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ شاید ایک مرتبہ پھر مجھے مہندر ناتھ اور لالی سے ملاقات کا موقع ہاتھ آنے والا تھا۔ پیغام کا یہی پہلو میرے لیے زیادہ خوش کن تھا۔ حسب ہدایت میں رات کو سالار اعظم سے ملا۔ اس موقع پر سالار نے مجھے امروہے کی مہم میں کامیابی پر شاباش دی۔ مشہود صاحب کے ہاں سے فرار کے فیصلے کو سراہا اور موقع محل کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کرنے کی تعریف کی۔ پھر مہندر ناتھ کے گھر پیش آنے والے واقعات پر قیاس آرائی کرتے ہوئے کہا، وہ بھی تمہاری ہی حرکت معلوم ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم نے مہندر ناتھ سے مل کر وہ سب ڈرامہ کیا تھا۔ میں نے جب اس بات میں جواب دیا تو سالار اعظم نے برہمی کا اظہار کیا، آئندہ ایک بات گرہ میں باندھ لو، اپنی سرگرمیاں صرف اپنی مہم کی حد تک محدود رکھو۔ تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ امروہہ مہم میں محض گوپی ناتھ کے خلاف اپنے طور پر کارروائی کر کے تم نے پوری تنظیم کو کتنے خطرات میں ڈال دیا تھا۔ ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ کامریڈ غزنوی اور رئیس تانگے والے کا کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ دونوں چھوٹ گئے ہیں۔ واردات کے وقت اور دن بھر کامریڈ غزنوی کی موجودگی دوسری جگہ ثابت ہو گئی، جبکہ رئیس اور قاسم دونوں میں پرانی دشمنی تھی، لہٰذا یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ قاسم نے رئیس کا نام محض دشمنی کی بنا پر لیا تھا۔ سالار اعظم نے بتایا، اور تمہاری کوششوں کا مثبت نتیجہ یہ نکلا ہے کہ امروہے پر سے وہ بلا ٹل گئی ہے جس کی تیاری سیٹھ جگدیش نے کی تھی۔ یہ تمام باتیں میرے لیے اطمینان کا سبب تھیں۔ اور اب سالار اعظم نے کہا، مجھے بتاؤ کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ میں سوچتا رہا لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ سنو، اگلے مہینے پرنس آف ویلز ہندوستان کے دورے پر آ رہا ہے۔ وہ بمبئی اترے گا۔ تمہیں 1 اگست تک بمبئی پہنچنا ہے، تیار رہو۔ ہر وقت تیار ہوں جناب، میں نے کہا۔ مگر تمہارے گھر تو تمہاری شادی کے چرچے ہیں، سالار اعظم نے کہا۔ جی ہاں، میں نے کہا، میری والدہ کی ضد ہے۔ پھر تمہارے کیا ارادے ہیں؟ میں ہندوستان کی آزادی تک شادی نہیں کروں گا، میں نے عزم کے ساتھ کہا۔ شاباش، سالار اعظم نے کہا، تم نے لیلا آزادی کو اپنی دلہن بنایا ہے، سمجھو کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ بہرحال اس وقت صرف یہی اطلاع دینی تھی، بمبئی جانے کے لیے تیار رہو، باقی ہدایات بعد میں ملیں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ میں نے اگلے ہی دن مہندر کو اطلاع دے دی تھی کہ ہم دوستوں نے بمبئی کا سیر کا پروگرام بنایا ہے، وہ چلنا چاہے تو تیار رہے۔ قطعی پروگرام کے بعد میں اسے اطلاع دوں گا۔ 4 دن بعد سالار اعظم سے میری پھر ملاقات ہوئی۔ مجھے 4 دن بعد بمبئی روانہ ہونا تھا۔ روانگی سے 1 دن پہلے مجھے سالار اعظم کی طرف سے آخری اور قطعی ہدایات ملنا تھی۔ میری قسمت دیکھیے کہ اگلے دن ہی ابا جان کے نام بمبئی سے ان کے ایک دوست کا خط آیا۔ ان کے لڑکے کی شادی تھی اور انہوں نے ابا جان کو بامبے آنے اور ان کے لڑکے کی شادی میں شرکت کرنے پر زور دیا تھا۔ وہ ابا جان کے لنگوٹیے یار تھے، مگر ابا جان کئی دن پہلے ہی شملہ جانے کا پروگرام بنا چکے تھے، سو قرعہ فال میرے نام نکلا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں،
میں بخوشی راضی ہو گیا۔ یہ ایک پنت دو کاج والا معاملہ تھا۔ اسی دن میں نے مہندر کو بذریعہ تار پیغام بھیجا، شکار کا پروگرام طے ہو گیا ہے، 2 اگست کو مراد آباد پہنچو، شنکر۔ امی کو اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اپنے بیٹے کی شادی یاد آ گئی۔ انہوں نے پھر ہنگامہ شروع کر دیا، مگر اب فی الحال تو یہ بات ٹل ہی گئی تھی۔ میں ان کی پریشانی پر ہنستا رہا۔ مجھے اگلے ہی دن بمبئی کے سفر سے متعلق مزید اطلاعات ملی تھیں۔